الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ معزز سامعین، میں آپ کو سلسلہ شرح المتن العقدی میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور بفضل اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے آج میں آپ کے سامنے الفصل الاول کی موضوعاتی شرح رکھوں گا۔ فصل الاول میں شیخ نے جو چیزیں بیان کی ہیں ان پر شیخ نے عنوان دیا ہے مقدمۃ الاعتقاد، عقیدے کا مقدمہ، عقیدے کا ایک دیباچہ، جس میں شیخ نے عقیدے کے متعلق تقریباً 16 نکات میں بہت اہم جو نکات ہیں وہ پیش کیے ہیں، جن کا تعلق اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کے اصولوں سے ہے۔ اور پہلا نقطہ جو شیخ نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ العقیدۃ الاسلامیہ ہی ما یشد ویربط الانسان قلبہ علیہ من اصول الایمان وما یلحق بها۔ عقیدہ اسلامیہ کیا ہے؟ عقیدہ اسلامیہ وہ امور ہیں کہ جن امور کو ہم اصول الایمان کہتے ہیں، اور انسان جو مسلمان شخص ہے، جو اس عقیدے کا حامل شخص ہے، وہ اپنے دل میں ان اصولوں کو پختہ کرتا ہے، گویا کہ اپنے دل کے ساتھ ان اصولوں کی گرہ باندھتا ہے۔ اور صرف اصول الایمان نہیں، اصول الایمان سے مراد ہے ارکان الایمان، صرف ارکان الایمان نہیں بلکہ وما یلحق بها، ان ایمان کے اصولوں سے، ان ایمان کے ارکان سے جو امور ملحقہ ہیں، جیسے صحابہ کرام کا مسئلہ، ولایہ کا مسئلہ، امامت کا مسئلہ، اسی طریقے سے کرامات اولیاء کا مسئلہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مسئلہ وغیرہ، وہ امور بھی عقیدہ اسلامیہ میں داخل ہیں۔ پھر دوسرا نقطہ شیخ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس عقیدہ صحیحہ کے ثمرات کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو اس میں شیخ نے کئی نکات بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ انہا ہی الغایۃ التی خلق لاجلھا الخلق، اس وجہ سے مخلوق کو پیدا کیا گیا ہے۔ وہی اصل الدین، یہ دین کی اساس ہے۔ واساس دعوت المرسلین، اور انبیاء اور رسول علیہ السلام کی جو دعوت ہے اس کی اساس ہے، انہوں نے عقیدہ اسلامیہ کی طرف دعوت دی ہے۔ اور نمبر 3، والایمان شرط لصحت الاعمال وقبولها، ایمان اعمال کی صحت اور اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ ایمان نہ ہو، یہ والا عقیدہ نہ ہو تو نہ اعمال صحیح ہوتے ہیں، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے آگے بیان کرتے ہیں وَسَبَبٌ لِسَعَادَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالنَّجَاةِ فِيهِمَا، اور یہ سبب ہے دنیا و آخرت کی سعادت اور دنیا و آخرت میں نجات کا۔ اس کے علاوہ دیگر اور بھی اس عقیدے کی اہمیت اور اس کے ثمرات شیخ نے بیان فرمائے ہیں۔ تیسرا نقطہ شیخ یہ بیان فرماتے ہیں کہ وَشَرِيعَةُ اللَّهِ صَالِحَةٌ وَمُصْلِحَةٌ لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، شریعت اسلامیہ یہ ہر زمان و مکان کے لیے درست بھی ہے اور اس کے اندر درستگی پیدا کرنے والی بھی ہے۔ یعنی ہماری جو شریعت ہے، شریعت اسلامیہ، اسلامی عقائد اور اسلامی احکام، یہ ہر زمانے کے لیے بالکل درست ہے، اور ہر زمانے کے اندر اصلاح بھی انہی کی بدولت آتی ہے۔ ہر زمانے اور ہر جگہ پر اصلاح بھی انہی احکام اور انہی عقائد کی بدولت آتی ہے۔ چوتھا نقطہ شیخ نے بیان کیا ہے کہ وحکم تعلم العقیدہ، اس عقیدہ سیکھنے کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں منہ فرض عین و منہ فرض کفایہ، یہ فرض عین بھی ہے، فرض کفایہ بھی ہے۔ اجمالاً یہ عقیدہ سیکھنا ہر مسلمان پر فرض العین ہے، لیکن اس کی تفصیلات کو جاننا، ان عقائد کی تفصیلات کو جاننا، یہ فرض الکفایہ ہے۔ لیکن جو شخص متصدر ہو تعلیم الناس کے لیے، لوگوں کو علم سکھانے کے لیے اور تفسیر پڑھانے کے لیے، حدیث پڑھانے کے لیے، عقیدہ پڑھانے کے لیے، فقہ پڑھانے کے لیے اس پر لازم ہے، اس کے لیے فرض العین بن جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں پانچواں نقطہ والانبیاء متفقون فی اصول الدین ومقاصد التشریع العامہ، اور کل انبیاء علیہ السلام کا اتفاق ہے دین کے اصولوں میں اور اسلامی احکامات کے پیچھے جو مقاصد ہیں، عمومی مقاصد، ان میں سب کا اتفاق ہے۔ یعنی کل انبیاء علیہ السلام کا ان عقدی امور پر اتفاق ہے۔
اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کا اصول اخلاق پر بھی اتفاق ہے۔ فعقیدتہم واحدہ وتفاصیل شرائعہم مختلفہ، عقیدہ تمام انبیاء علیہ السلام کا ایک رہا ہے، لیکن شریعتوں میں جو احکامات ہیں، تفصیلی احکامات ہیں، ان میں اختلاف رہا ہے۔ چھٹا نقطہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ستفترق هذه الامة على 73 فرقہ كلها في النار الا واحدہ، یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ اور وہ کون تھا ایک؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفت یہ بیان فرمائی، ہم من کان علی مثل ما انا علیہ واصحابی، جو اس طریقے، اس عقیدے اور منہج پر ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ اور آپ کے صحابہ کا عقیدہ، صحابہ کا فہم، صحابہ کا منہج، اس کو اختیار کرنا، اس سے انسان فرقۃ الناجیہ میں شامل ہوتا ہے، جس کے بارے میں حدیث میں بھی فرمایا وہی الجماعہ، اور یہ جماعت ہے۔ اور ساتواں نقطہ وہ شیخ نے بیان فرمایا ہے کہ وَهُمُ الْوَسَطُ فِي فِرَقِ الْأُمَّةِ كَمَا أَنَّ الْأُمَّةَ هِيَ الْوَسَطُ فِي الْأُمَمِ۔ سبحان اللہ۔ یہ جو فرقۃ الناجیہ ہے، طائفۃ المنصورہ ہے، اہل السنہ والجماعہ کا فرقہ ہے، یہ جو جماعت ہے اہل السنہ والجماعہ کی، یہ تمام فرقوں میں وسط میں ہے، اعتدال میں ہے، اعلیٰ مقام میں ہے، جیسا کہ امت مسلمہ تمام امتوں میں وہ وسط میں ہے اور اعلیٰ مقام میں ہے۔ آٹھواں نقطہ وہ شیخ نے یہ بیان فرمایا کہ وَمِن طریقۃ اہل السنۃ والجماعہ، یہ جو فرقۃ الناجیہ ہے، اہل السنہ والجماعہ ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اتباع آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باطنا و ظاہرا واتباع سبیل السابقین الاولین۔ سبحان اللہ۔ اہل السنہ والجماعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار، آپ کے جو فرامین ہیں، آپ کے جو اقوال و افعال ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں باطنا و ظاہرا، قلباً بھی اور قالباً بھی، اپنے وجود سے بھی، اپنے جسم سے بھی اور اپنے دل سے بھی۔ اور جو سابقون الاولون ہیں، صحابہ کرام، تابعین عظام اور صحابہ اور تابعین کے نقش قدم پر چلنے والے اسلاف امت، یہ ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے فہم کو معتبر سمجھتے ہیں۔ نواں نقطہ وہ شیخ نے بیان کیا ہے وَمَصَادِرُهُمْ فِي تَلَقِّ الْاعْتِقَادِ، اہل السنہ والجماعہ کے مصادر کیا ہیں عقیدے کو اخذ کرنے میں۔ دیکھیں کچھ لوگوں کے مصادر کیا ہوتے ہیں، ان کی آراء، ان کی خواہشات، ان کے خواب اور لوگوں کی باتیں، قیل و قال۔ ہاں، کچھ لوگوں کے مصادر یہ ہوتے ہیں، لیکن اہل السنہ والجماعہ کے مصادر کیا ہیں؟ الکتاب والسنت ثم الاجماع، سب سے پہلے کتاب اللہ، پھر سنت رسول اللہ، پھر اجماع ہذه الامہ، اس امت کا اجماع۔ اور یہ جو اصول ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں بیان فرما دیے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے علماء اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ اولو الامر کی دو تفسیر ہے، دونوں ہی مراد ہیں، علماء اور حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی مسئلے میں منازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس مسئلے کو لٹا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کلام یہ حجت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، آپ کے اقوال، آپ کے افعال یہ حجت ہے، اور اس امت کا اجماع بھی حجت ہے۔ اجماع کی دلیل اس طرح ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تنازع ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف مسئلے کو لٹا دو۔ لیکن اگر تنازع نہ ہو، اتفاق ہو، تو اس اتفاق کو لے لو، اس اتفاق کو لینا ہی پھر درست ہے، وہ تمہارے حق میں حجت ہے۔ تو امت مسلمہ کا جو اجماع ہے وہ حجت ہے اور وہ عقیدے کا مأخذ ہے۔ 10واں نقطہ بھی بڑا اہم ہے، کہتے ہیں کہ وَيَتْبَعُ الْمَصَادِرَ الثَّلَاثَ السَّابِقَةَ الْعَقْلُ السَّلِيمُ وَالْفِطْرَةُ السَّلِيمَةُ۔ کتاب و سنت اور اجماع کو تو ہم مانتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عقیدے کے مصادر میں بالتبع جو مصادر ہیں، جو کتاب و سنت کے تابع ہیں، جو اصلاً استقلالاً مصادر نہیں ہیں، تبعاً مصادر ہیں، وہ کیا ہے؟ فطرت سلیمہ اور عقل سلیم۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ان کو مصادر میں کیوں شامل کیا جاتا ہے؟ اس لیے شامل کیا جاتا ہے کہ جو مسئلہ کتاب، سنت اور اجماع صحابہ سے ثابت ہوگا، وہ عقیدہ جو ہوگا
وہ نہ فطرت کے منافی ہوگا، اس کے مخالف ہوگا، نہ عقل سلیم کے منافی ہوگا، نہ اس کے مخالف ہوگا، اس لیے اس کو مصادر میں شامل کیا جاتا ہے۔ اور 11واں نقطہ وہ یہ ہے کہ کتاب و سنت تو ہم نے کہہ دیا، بہت سے فرق باطلہ بھی کتاب سنت اور اجماع امت کو بطور حوالہ، بطور مصدر نقل کر دیتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کے مصادر میں سے ہے، لیکن اہل السنہ والجماعہ کا ایک خاص انداز ہے کتاب سنت اور اجماع امت سے عقیدے کو اخذ کرنے میں۔ تو آپ بظاہر یعنی بعض فرق باطلہ وہ کتاب و سنت سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے استدلال کرنے کا انداز درست نہیں ہوتا، اس لیے بعض اوقات تأویل آیت پر، تفسیر آیت پر اختلاف ہو جاتا ہے، منازع ہو جاتا ہے۔ تو جو صحیح عقیدہ ہے وہ ہے کہ جس میں اہل السنہ والجماعہ کا جو استدلال کا طریقہ ہے، نصوص سے استدلال کرنے کا جو طریقہ ہے، اس میں بھی اہل السنہ والجماعہ کی پیروی کی گئی ہو، تبھی انسان درست عقیدے تک پہنچتا ہے۔ اور 12واں نقطہ وہ شیخ نے وہ درست طریقہ کچھ نہ کچھ بیان کیا ہے، اور وہ اس میں پہلی چیز شیخ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ العمل بالمحکم والایمان بالمتشابہ ورد المتشابہ الی المحکم۔ اہل السنہ والجماعہ جو قرآن کریم کی محکم آیات ہیں، جو کتاب و سنت کے اندر واضح اور دو ٹوک صریح الفاظ میں عقیدہ بیان ہو گیا، اس کو اسی طرح اخذ کر لیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے مطابق عقیدہ بنا لیتے ہیں، اور جو متشابہ آیات ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن متشابہ آیات کون سی ہوتی ہیں؟ وہ ہوتی ہیں کہ جن میں حق معنی کا بھی احتمال ہوتا ہے اور باطل معنی کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ اہل السنہ والجماعہ متشابہ آیات کو، متشابہ نصوص کو محکم نصوص کی طرف لوٹاتے ہیں، محکم نصوص کی روشنی میں ان کا مفہوم متعین فرماتے ہیں۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ ہے، اور یہ طریقہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود قرآن کریم میں سکھایا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ میں نے اس کا جو ماحصل ہے، جو مغز ہے، وہ آپ کے سامنے بیان فرما دیا ہے۔ اس کے بعد شیخ 13واں نقطہ بیان فرماتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ والعمل بظواہر النصوص، نصوص کا جو ظاہر ہے اس پر اہل السنہ والجماعہ عمل کرتے ہیں، اس کو مقدم کرتے ہیں، اور وہ معنی اور مفہوم ہے جو متبادر الی الذہن ہے، جو ذہن کی طرف بالکل اول وہلہ میں وہ معنی ذہن کی طرف آتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے جو کسی لفظ کا راجح معنی ہو، جو اس کا اصل اور حقیقی معنی ہو، اہل السنہ والجماعہ اس کو مقدم کرتے ہیں، نہ کہ اس معنی کو جو کہ ثانوی حیثیت میں اس لفظ کا معنی بنتا ہے یا بعید معنی بنتا ہے، وہ اہل السنہ والجماعہ ترک کرتے ہیں، اور جو اس کا اولوی معنی ہے، ابتدائی معنی ہے، اس کا اول اطلاق والا معنی ہے، اس کو اہل السنہ والجماعہ جو ہے وہ ہمیشہ مقدم کرتے ہیں۔ نمبر 14، اہل السنہ والجماعہ جو کلام اللہ اور کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے جو اسالیب عرب ہیں ان کو مقدم کرتے ہیں، ان کے مطابق کلام اللہ اور کلام رسول اللہ کی تشریح اور توضیح کرتے ہیں۔ کہتے ہیں والاعتماد على اسالیب العرب وطریقتهم في الفهم للکلام العربی، کلام عربی کو سمجھنے کے لیے اسالیب عربی کو مقدم کرتے ہیں، اس کے مطابق کلام عربی کو سمجھتے ہیں۔ 15واں نقطہ وہ شیخ نے بیان فرمایا ہے کہ وَكُلُّ مَا أَخْبَرَ بِهِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم من الاحادیث التي تلقاها اہل العلم بالقبول وجب الایمان بها ومنها اخبار الآحاد۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں ہر وہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اہل علم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے اہل السنہ کے نزدیک، چاہے وہ اخبار احادی کیوں نہ ہو۔ اہل البدع وہ کہتے ہیں ہم عقیدہ صرف اخبار متواترہ سے لیتے ہیں، نہیں، اہل السنہ والجماعہ جس طرح اخبار متواترہ سے عقیدہ لیتے ہیں، ایسے ہی اخبار احاد سے بھی عقیدہ لیتے ہیں۔ 16واں نقطہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اہل السنہ کا عقیدہ ہے کہ انہ لا يمکن ان يتعارض قطعی الشرعیہ مع قطعی آخر، شریعت کی قطعی خبر جو ہے وہ کسی اور قطعی چیز سے متعارض نہیں ہوگی، اور شریعت میں آپس میں تعارض نہیں ہوگا، دو قطعی امور میں تعارض نہیں ہوگا۔ ہاں کبھی کبھی
جو ظنی نصوص ہیں جن کا معنی جو ہے وہ دو ٹوک اور سری نہیں ہے، ان میں آپس میں تعارض پیدا ہو سکتا ہے، یعنی ظاہراً ہماری نسبت سے، حقیقت میں تعارض ان میں بھی نہیں ہے لیکن ہماری نسبت سے تعارض پیدا ہو سکتا ہے، تو اہل السنہ والجماعہ کا ایسی نصوص کے اندر جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ الجمع والتطبیق کا۔ ایسا نہیں کرتے اہل السنہ والجماعہ کہ ایک دلیل سے دوسری دلیل کا رد کر دیں کہ یہ دو دلائل ہیں، یہ دونوں کتاب و سنت کے دلائل ہیں لیکن یہ دونوں آپس میں متعارض ہیں، چلو اس سے اس کا رد کر دیتے ہیں۔ نہیں، اہل السنہ والجماعہ ایسے نہیں کرتے، بلکہ اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ کیا ہے؟ الجمع والتطبیق۔ جب تک جمع و تطبیق ممکن ہو اہل السنہ والجماعہ جمع و تطبیق کی کوشش کرتے ہیں۔ اور 17واں نقطہ وہ شیخ نے بیان کیا ہے کہ اہل السنہ والجماعہ شدید ترغیب دلاتے ہیں تمسک بالسنہ کی، اور بدعت سے اور بدعات پر عمل کرنے سے شدید ڈراتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے، اس کا عمل باطل ہے۔ یہ 17 نکات وہ شیخ نے بیان فرمائے ہیں اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کے اصولوں کے طور پر، اساس کے طور پر۔ تو یہ 17 نکات اگر آپ کے سامنے ہوں جو الفصل الاول میں شیخ نے بیان فرمائے، تو عقیدے کے جو اگلے مباحث ہیں اہل السنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے اس کو سمجھنے میں، اس کو اپنانے میں اور اس کے طرف دعوت دینے میں آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی بإذن اللہ تعالی۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔